بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اور ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہزارہا کاوشوں کے باوجود ہماری زندگی میں ہمارے قدم نیکیوں کی طرف زیادہ اٹھتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ جب جب نیکی کی بات آتی ہے تو ہماری طبیعت میں سستی پیدا ہو جاتی ہے، ہم کاہلی کے شکار ہو جاتے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ معاذ اللہ عبادت بھی ہمارے اوپر ایک بوجھ سی محسوس ہونے لگتی ہے۔ اللہ نے چاہا کہ اس کے بندوں کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو اور ان کا تعلق اپنے معبود برحق سے پرفیکٹ ہو جائے، تو اس نے عبادتیں بھی فرض کی اور ساتھ ہی ساتھ سال میں ایک ایسا مہینہ عطا فرمایا جس مہینے میں شیطان کو قید کر کے پروردگار اپنے بندوں کے دل کو اپنی عبادت کی طرف مائل فرمایا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان کی ایک مہینے کی پریکٹس کروانے کے باوجود ماہ رمضان شریف کے گزرتے ہی مسجدیں ویران ہو گئیں، قرآن طاق کی زینت بن گیا، تراویح میں 20 رکعت پڑھنے والا اب سچویشن یہ ہے کہ پورے دن میں 20 رکعت نہیں پڑھ پاتا۔ یہ کیفیت آج مسلمانوں کی، آپ کی اور ہماری سب کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری طبیعت کے اندر ذوق بندگی کم ہے، شوق بندگی کم ہے، اور مولا مواقع عطا کرتا ہے، تربیت فرماتا ہے، لیکن باوجود اس کے ہماری زندگی میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ وجہ کیا ہے؟ ہم کیوں عبادت نہیں کر پاتے؟ اور جب کسی ولی کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ وہ صرف اشراق و چاشت یا 5 وقتہ نماز کے پابند نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ وہ رات کو 1000 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ 3 دن کے اندر پورا قرآن ختم کرتے تھے۔ انسان ہم بھی ہیں، انسانوں میں ہم بھی رہتے ہیں، لیکن یہ کیسے انسان تھے کہ ان کے اندر یہ جذبہ عبادت تھا، اور ہم کیسے انسان ہیں کہ ہماری زندگی میں جذبہ بندگی نہیں ہے؟ تو ایک فکر یاد رکھیں اچھی طریقے سے، اور وہ چیز ہے کہ جب فکر درست ہو تو انسان کے قدم صحیح سمت پر بڑھتے ہیں، اور فکر بگڑ جائے تو انسان کے قدم غلط راہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے پورے قرآن مقدس میں کئی مقامات پر فکر کو اپیل کی اور انسان کو غور کرنے کا حکم دیا، انسان کو سوچنے کا حکم دیا، انسان کو عقل کے استعمال کا حکم دیا۔ آج ہماری پوزیشن یہ ہے کہ معاشرے کے اندر عقل مند اس کو سمجھا جاتا ہے جس کے پاس بہت بڑی ڈگری ہو، یا سائنٹسٹ ہو، یا ریسرچ اسکالر ہو، لیکن قرآن نے صرف ان ڈگری والوں کو عقل مند نہیں فرمایا۔ صحیح معنوں میں عقل مند کن کو قرآن نے کہا ہے اسے بھی سمجھیں، تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ یہ اللہ کے ولی کتنے عقل مند تھے، کتنے ہوشیار تھے، اور قرآن کی روشنی میں صاحب عقل انہی کو کہا جا سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں اللہ کی نشانیاں ہیں، رات و دن کے آنے جانے کے اندر اللہ کی نشانیاں ہیں، لیکن کس کے لیے؟ لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے۔ ایک سائنسداں کہہ سکتا ہے کہ میں عقل والا ہوں، میں ان چاند و سورج کے بارے میں تحقیق کرتا ہوں، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے رات و دن کے آنے جانے کے بارے میں غور کرتا ہوں، اس لیے میں عقل مند ہوں۔ کوئی بھی دعویٰ کر سکتا تھا، لیکن میرے کریم نے جس کے بارے میں جو فرمایا وہ حق ہے، وہی عقل مند ہے جسے قرآن عقل مند کہتا ہو۔ تو اللہ نے عقل مند سے پردہ اٹھایا اور اس کی تعریف بیان کی، لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ قرآن کہتا ہے کہ عقل والا وہ ہے جو کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو بیٹھتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو کروٹ لیتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ اللہ والوں کی زندگی کا اگر آپ جائزہ لیں گے نا تو ان کا کوئی لمحہ ذکر الہی سے غفلت میں گزرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، بلکہ لمحہ لمحہ اللہ کی بندگی، اللہ کی یاد کے اندر گزرتا ہوا دکھائی دے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، بڑے سائنٹسٹ بھی اللہ والے ہی ہوتے ہیں دنیا میں۔ حضرت فاروق اعظم جیسا سائنٹسٹ بھی کوئی مجھے بتا دے، آج ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک آواز پہنچانی ہو تو انسٹرومنٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ موبائل کے ذریعے ہم یہاں سے آواز پہنچاتے ہیں تو دوسرے ملک میں، دوسرے شہر میں جا کر کے ہماری آواز پہنچتی ہے، اور اگر نیٹ ورک کے اندر ہیں تو آواز پہنچے گی، موبائل چارج ہے تو آواز پہنچے گی، ادروائز وہ آواز نہیں پہنچے گی۔ لیکن اے فاروق اعظم، آپ کی عظمتوں پر قربان کہ مسجد نبوی سے نہاون کے اندر موجود حضرت ساریہ کو وہاں بیٹھ کر بغیر انسٹرومنٹ کی آواز دیتے ہیں اور آپ کی آواز وہاں پہنچتی بھی نظر آتی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وہ عقل والے تھے، اٹھتے تھے تو اللہ کا ذکر، بیٹھتے تھے تو اللہ کا ذکر، کھاتے تھے تو اللہ کا نام لے کر، اور کروٹیں بدلتے تھے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے۔ تو مجھے آج جو بتانا ہے وہ خاص طور پر یہ ہے کہ یہ جذبہ پیدا کیسے ہوتا ہے، کسی فکر کی بنیاد پر، کسی تصور کی بنیاد پر۔ جب فکر اس قسم کی بن جائے گی تو عبادت کا جذبہ پیدا ہوگا، اور جب فکر ہماری بودی ہو جائے گی عبادت کا جذبہ نہیں ہوگا۔ میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس میں اسی فکر کو قرآن مہمیز دے رہا ہے، اور قرآن اسی فکر کو ابھار رہا ہے۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہو۔ اگر آپ کہیں کہ میں تو امید نہیں رکھتا، تب بھی آپ کو رب سے ملنا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ مریں گے تو سب، اور ہر مسلمان، کہیں بھی کوئی مسلمان مرتا ہے تو ہم فوراً کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو پلٹ کر اسی کی طرف ہم کو جانا ہے اور رب سے ملنا ہے۔ یہ تصور ہمارے ذہن سے نکل گیا کہ رب سے ملنا ہے، یہ سوچ ہمارے ذہن سے نکل گئی کہ رب سے ملنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اس دنیا میں ہم مستقل رہنے کے لیے آئے ہیں، ہم مستقل رہنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ اس دنیا کے اندر ہماری زندگی کتنی ہے ہم نہیں جانتے، ہم ٹیمپرری اس دنیا میں ہیں۔ کبھی بھی موت کا آہانی پنجہ ہمیں اپنی گرفت میں لے سکتا ہے، اور داعی اجل کو لبیک کہتے ہوئے ہمیں یہاں سے جانا پڑ سکتا ہے۔ ہم کوئی نہیں جانتے کہ ہماری عمر کتنی ہے، ہماری زندگی کتنی ہے، آنے والے لمحات ہمیں نصیب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، ہم میں کا کوئی یہ نہیں جانتا۔ یہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آئی کہ موت برحق ہے، اور معبود برحق کی بارگاہ کے اندر ایک نہ ایک دن ہمیں ضرور حاضر ہونا ہے۔ ہم اس سے فرار اختیار نہیں کر سکتے، اس سے بھاگ نہیں سکتے، اس سے بچ نہیں سکتے، ہزار ہم کاوشیں کر لیں کہ موت نہ آئے، لیکن قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اور ایک مقام پر تو رب قدیر جل جلالہ نے بڑی پیاری بات فرما دی اور انسان کے ذہن کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا، قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم۔ میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ وہ لوگ جو موت سے بھاگتے ہیں، فرار اختیار کرتے ہیں، موت ان کو آ کر کے رہے گی۔ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ پھر مر کے جانا کہاں ہے؟ کس کے سامنے جانا ہے؟ کس کے سامنے حاضر ہونا ہے؟ کس کے سامنے ہمارا مقدمہ پیش کیا جائے گا؟ کہ کون ہمارا حساب کتاب لے گا؟ کون ہماری زندگی کے بارے میں ہم سے سوال پوچھے گا؟ وہ ہمارا اللہ ہے، وہ ہمارا پالنہار حقیقی ہے، وہ ہمارا معبود برحق ہے۔ ہم یہ تصور ذہن سے نکال چکے ہیں کہ پلٹ کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اور وہ ہم سے پل پل کا حساب لے گا۔ یہاں تک کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ٹھنڈے پانی کا بھی اللہ حساب لے گا۔ اور اس کو قرآن نے ایک اور مقام پر فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں۔ خوب مزے لے رہے ہیں آج اللہ کی نعمتوں کا، لیکن ان نعمتوں کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا۔ بندے میں نے تجھے زندگی دی تھی، کیا کیا تو نے اس کا؟ تجھے آنکھ دی تھی، کیا کیا تو نے اس کا؟
تجھے سانس عطا کی تھی، کیا کیا تو نے اس کا؟ تجھے ہاتھ اور پیر ہم نے عطا کیے تھے، کیا کیا تو نے اس کا؟ ان ساری چیزوں کا سوال کل بروز قیامت اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سے پوچھے گا، سوال کرے گا ہم سے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اسی لیے مالکی یوم الدین کہا گیا، یوم جزا کا مالک، یوم دین کا مالک، قیامت کا مالک۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے تصور سے صحابہ لرز جاتے، کانپ جاتے، ڈر جاتے، گھبرا جاتے۔ جنت کی بشارت مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے باوجود بھی ان کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی کہ جب خالی خیال آ جاتا تھا کہ خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ ہم تو اس طریقے سے بے باک بن چکے ہیں جیسے مرنا ہی نہیں اور خدا کو جواب ہی نہیں دینا۔ اتنی بڑی جان اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اتنی نعمتیں عطا فرمائی، ہاتھ پیر جیسی دولت عطا فرمائی، اناج عطا فرمایا، پانی عطا فرمایا، یہ ساری نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، تو مولا پوچھے گا تو صحیح نا۔ آپ اگر کسی مزدور کو، کسی کام کرنے والے نوکر کو اگر 2000 روپے دیتے ہیں تو آپ اس سے حساب مانگتے ہیں کہ کیا کیا تو نے اس 2000 روپے کا۔ بیٹے کو پیسہ دیتے ہیں تو حساب مانگتے، بیٹا تو نے اس کا کیا کیا۔ تو کیا جس کریم نے زندگی عطا فرمائی وہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے کیا کیا؟ کیا وہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے میری عطا کردہ نعمتوں کا استعمال کس طریقے سے کیا؟ اسی لیے قرآن کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ بے شک کان، آنکھ، دل، سب کے بارے میں اللہ سوال پوچھے گا، اور پوچھے گا میرے بندے ان کاموں کو، ان نعمتوں کا استعمال تو نے کس کے اندر کیا۔ اب آپ سوچیں، اللہ والوں کے دماغ میں یہ تصور رہتا کہ ملنا ہے خدا سے، کھڑا ہونا ہے خدا کے سامنے۔ ارے میاں اتنا سوچو، افسر کے سامنے کھڑے ہونے سے پیر کانپنے لگتے ہیں تو اس خدا کے سامنے کیسے کھڑے ہوں؟ وہ رب ذوالجلال کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ وہ قہار و جبار کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ اور اللہ اکبر، جب یہ آیت کریمہ کبھی نگاہوں کے سامنے آتی ہے تو طبیعت کی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، ان ربک لبالمرصاد، کہ بے شک تمہارا رب دیکھنے والا ہے۔ یہاں بعض مفسرین فرماتے ہیں دیکھنے سے مراد کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ آدمی جو دوربین سے، یا یوں فرمایا گیا کہ جیسے کوئی شکاری کسی کا شکار کرنا ہو تو بالکل ایک دم نگاہ لگا کر کے اس کے اوپر شکار کرتا ہے، تاک لگا کر کے رکھتا ہے، ایک نگاہ ادھر ادھر نہیں ہوتی۔ میرا مولا ہمیں اس طرح سے دیکھ رہا ہے، ہماری کوئی چیز اسے پوشیدہ نہیں۔ ہزار ہم پردوں کے اندر رہ کر، چار دیواریوں میں چھپ کر، لوگوں سے چھپ کر کچھ کرنا چاہیں، مولا سے نہیں چھپ سکتے، رب سے نہیں چھپ سکتے۔ اللہ والوں کو ذوق بندگی اس لیے نصیب ہوتا تھا کہ وہ اس تصور کو سامنے رکھے ہوئے تھے کہ خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے، معبود برحق کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اسے پوری زندگی کا جواب دینا ہے۔ اب قرآن نے آگے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ سے ملاقات ہو، اور ہر آدمی جانتا ہے کہ ملاقات ہوگی، لیکن کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے رب سے ملاقات ہو جائے، اس لیے کہ جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اگر اس کو دیکھ لے تو اس سے بڑھ کر کے کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اولیاء کرام کے بارے میں فرمایا گیا کہ کل بروز قیامت ان کو جنت کا مزدہ دیا جائے گا، تب بھی ان کے چہرے پر مسرت نہیں ہوگی۔ ان کو اللہ عز و جل نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا، تب بھی ان کے چہرے پر مسرت کے آثار نظر نہیں آئیں گے۔ تو فرمایا جائے گا، رب قدیر ارشاد فرمائے گا میرے ان بندوں سے پوچھو کیا جنت میں کسی چیز کی کمی ہے کہ یہ خوش نظر نہیں آ رہے ہیں؟ تو وہ عرض کریں گے مولا ہم نے جنت کے لیے عبادت نہیں کی تھی، ہم نے تو اس لیے عبادت کی تھی جس کے بندے ہیں اس کو دیکھ لے، جب تک تجھے دیکھ نہیں لیں گے ہمیں قرار نہیں ملے گا۔ یہ ان بندوں کی کیفیت ہوگی۔ کیا وجہ ہے کہ میدان جنگ میں جانے والا اللہ کا بندہ جب راہ خدا کے اندر اپنی جان دے دیتا ہے تو یہی وہ بندہ ہوتا ہے کہ جسے قیامت کے دن مولا ارشاد فرمائے گا، لوگوں سے کہے گا رب دنیا میں جانا چاہتے ہو؟ سارے جنتی کہیں گے نہ بابا اب دنیا میں نہیں جانا، بس
جنت ہی ہمارے لیے کافی ہے. لیکن جب راہ خدا میں جان دینے والے شہید سے کہا جائے گا دنیا میں جانا ہے، تیری تمنا ہو تو بتا، تو شہید کہے گا مولا میری تمنا یہ ہے تو دوبارہ مجھے دنیا میں بھیج، میں جاؤں اور تیری راہ پہ سر کٹاؤں. جو مزہ تیری راہ میں جان دینے کے اندر ہے وہ مزہ جنت میں بھی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ ادھر بندے کا سر تن سے جدا ہوتا ہے، ادھر معبود برحق کا دیدار اسے نصیب ہو جایا کرتا ہے. سوچو آپ. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر ارمان ہوتا ہے اپنے رب سے ملنے کا، تو قرآن نے فارمولا دیا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، بس وہ نیک عمل کرے، وہ نیک عمل کرے. جب وہ نیک عمل کرے گا، اچھے کام کرے گا، اللہ کی بندگی کرے گا، عبادات معاملات اور اخلاق کے اندر پرفیکٹ ہوگا، تو پھر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب وہ اپنے معبود سے ملاقات کرے گا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی جانتے ہیں؟ اللہ اکبر. اس کی کیفیت یہ ہوگی وہ مہمان ہوگا اور اللہ اس کا میزبان ہوگا. قرآن کہتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، قیامت کے دن متقی لوگوں کا حشر اللہ اس طریقے سے فرمائے گا کہ اللہ میزبان ہوگا اور متقی اللہ کا مہمان ہوگا. تو جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں پوری زندگی اللہ سے ڈر کر گناہ سے بچ کر نیکیاں کر کے جب وہ حاضر ہوگا تو پھر وہاں پوزیشن کیا ہوگی؟ یہ وہ بندہ ہے جس نے دنیا میں اپنی چاہت کی فکر نہیں کی بلکہ ہمیشہ دنیا میں یہی سوچتا رہا میرا مولا کیا چاہتا ہے، اس کی پسند کیا ہے. تو اے فرشتوں سن لو، زندگی بھر اس نے میری خوشی کا خیال کیا اور اپنی زندگی کو میری رضا کے مطابق گزارا. فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کو صرف بخشا ہی نہیں بلکہ سنو میرے محبوب پر یہ آیت کریمہ لے کر کے پہنچ جاؤ اور ان لوگوں کو بشارت دے دو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اب زندگی بھر جو میری خوشی چاہے تھے آج میں ان کی خوشی چاہوں گا، وہ جو کہیں گے میں ان کی تمنا پوری کر دوں گا. یہ قیامت میں کیفیت ہوگی. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.